वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। घर की कहानी है, किसी के कम किसी के ज़्यादा। माँ बाप रो रहे हैं और उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। वो चाहते हैं, माएँ चाहती है कि उनको कोई ऐसा मसीहा मिल जाए कि उनके दर्द का मदावा हो जाए। बहनें चाहती है कि हमारा खोया हुआ भाई हमें फिर से वापस मिल जाए। माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा हमें फिर से वापस मिल जाए। वो चोरी छोड़ दे, वो बदकारी छोड़ दे, वो ज़िनाकारी छोड़ दे, वो ताश के पत्ते छोड़ दे, वो बुराई छोड़ दे। इस तरीके के माँ बाप कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए वो वजीफ़े भी कर रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो वजीफ़े भी उनके नाकाम हो गए। उसके लिए वो लोग मन्नतें भी मांग रहे हैं, लेकिन उनकी मिन्नतें भी अब काम नहीं आ रही है उनको। उसके लिए वो तावीज़ात मांग रहे हैं, लेकिन तावीज़ात भी असरअंदाज नहीं हो रहे हैं। गर्ज के अल्लाह अकबर, अब सिवाय रोने के उनको कोई चारा नज़र नहीं आता, सिवाय बेचैनी के उन माँ बाप को कोई चारा नज़र नहीं आता। उन माँ बाप की नींदें हराम हो गई है, वो नींद की गोलियां खा रहे हैं, उसके बाद भी उन माँ बाप को नींद नहीं आती। वो लोग रातों को तकिए में मुंह छुपा छुपा कर रो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नींद नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, ये बेटों का हाल है। और बेटियों का हाल ये है कि बहुत सारे माँ बाप की बेटियां किसी से लग चुकी है, किसी से नाजायज़ रिश्ता कायम कर चुकी है। अब वो कहती है कि मैं फलां ही के साथ शादी करूंगी, हालांकि खानदानी मामलात भी उतने अच्छे नहीं, कारोबारी मामलात भी लड़के के अच्छे नहीं, बल्कि बाज़ मकामात पर तो हालात ये हैं कि वो लड़के मुसलमान भी नहीं। और बेटी को समझा रहे हैं, उसके पैर पकड़ रहे हैं, उसके हाथ जोड़ रहे हैं, उसकी पेशानी को चूम चूम कर उसको खानदानी वजाहत का, खानदानी इज्जत का, खानदानी वक़ार का वास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो बेटी मानने को तैयार नहीं है। गोया कि बेटियां भी माँ बाप को खून के आंसू रुला रही हैं और बेटे भी माँ बाप को खून के आंसू रुला रहे हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अब मेरे पास उन लोगों के लिए कोई इलाज तो नहीं रहा सिवाय इतना कहने के कि अल्लाह अगर करम फरमा दे तो आपकी बिगड़ी बन जाए। यानी किसी साहिबे दिल की दुआई अब आपका मामला संवार सकती है। लेकिन जो हो चुका वो तो हो चुका, यानी जिनका खेत चिड़िया चुग चुकी उनकी तो चुग चुकी। लेकिन अब ये बात कहने का उन बहनों को मुझे उनकी तवज्जो चाहता हूँ जिनकी औलाद बड़ी हो गई है, औलाद बड़ी होकर के बिगड़ गई है और माँ बाप को खून के आंसू रुला रही है। उनके लिए तो सिर्फ दुआ की जा सकती है। मेरे पास और कोई अमल लाहे अमल इसके लिए नहीं है। लेकिन अब मेरी बहनों की, उन बहनों की मैं तवज्जो चाहता हूँ जिनकी औलाद बड़ी नहीं हुई है, जिनकी औलाद जवान नहीं हुई है, जिनकी औलाद बिगड़ी नहीं है, बल्कि अभी उनके बच्चे छोटे हैं और वो माएँ और बहनें जवानी में हैं। अब मेरी उन बहनों की मैं तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, क्या तुम भी यही चाहती हो कि जैसे बुढ़ापे में वो बूढ़ी औरतें बिगड़ी हुई औलाद के लिए रो रही है, बिगड़े हुए बेटे और बेटी के लिए रो रही है, बुढ़ापे में जब तुम्हारी औलाद जवान हो जाए तो इसी तरह तुम भी रो, इसी तरह तुम भी गिड़गिड़ाओ, इसी तरह तुम भी खून के आंसू रो। अगर मेरी जवान बहनों तुम ये नहीं चाहती कि बड़ी होने के बाद तुम्हारी औलाद भी तुम्हें खून के आंसू रुलाए और तुम्हें तड़पाए, तुम्हें छोड़ करके चली जाए, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ना करे जैसा कि आज के बूढ़ों के साथ हो रहा है, तो मेरी बहनों तुम्हें आज एक काम करना होगा और बहुत संजीदगी से पूरी गुफ्तगू सुननी होगी। आप क्या सोचती हैं, अगर किसी का बेटा शराबी हुआ है तो क्या सिर्फ उस शराबी का कसूर है? किसी का बेटा जिना और बदकारी में डूबा है तो क्या उस बदकार का कसूर है? किसी का बेटा चोर और डकैत हो गया है तो क्या इसमें जो है उस चोर और डाकू का सिर्फ कसूर है? नहीं नहीं, उनका कसूर तो है और जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा कसूर उन जालिम माँ बाप का है जिन्होंने अपनी जवानी में जब उनके बच्चे छोटे थे तो उस वक्त
تو ان کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا، اس وقت تو ان کی تربیت کی کوشش نہیں کی، اس وقت تو ان کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی۔ باپ پورا دن کاروبار پر رہا اور کام کرتا رہا اور پیسے کماتا رہا، اور جب شام کو آتا تھا تو ٹی وی کھول کر کے بیٹھ جاتا تھا یا اپنے دوستوں میں گپے شپے کرنے بیٹھ جاتا تھا، گپ شپ لگانے بیٹھ جاتا تھا، اور ماں پورا دن کچن میں گزار دیتی تھی اور رشتہ داروں میں صرف کر دیتی تھی۔ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، تو آج وہ بوڑھی مائیں اور بوڑھے باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ابھی پالا تمہارے ہاتھ میں ہے، ابھی موقع تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، اب تم اس منزل سے بچنا چاہتی ہو تو میرا یہ مشورہ ہے، سنی دعوت اسلامی کے حبلی کے اجتماع کے اندر یہ مشورہ ہے کہ میری بہنوں، اگر تم اس نقصان سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ اور آج تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے، ایک ماں کون سا رول پلے کر سکتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کیسے سنوار سکتی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، ماں اگر چاہے تو بچہ ولی اور قطب اور ابدال بھی ہو سکتا ہے، اور ماں اگر چاہے تو اللہ اکبر بچہ چور ڈاکو اور لٹیرا بھی بن سکتا ہے، یہ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ کسی شاعرہ نے کہا تھا کہ اللہ اللہ، اور بہت خوب کہا تھا، بلکہ کسی شاعر ہی نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے عیسیٰ سا بیٹا کہا تھا، لیکن میں ذرا مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ترمیم کے ساتھ کہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا۔ ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح، اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن کردار عیسیٰ لے کر کے بیٹا ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں فاطمہ الزہرا کی گود کی طرح محفوظ ہو جائے تو بیٹا اللہ اللہ حسین نہیں تو غلام حسین بن کر کے ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں کی گود ماہ نور فاطمہ کی طرح ہو جائے تو بیٹا معین الدین غریب نواز کا غلام سچا ماں باپ کا وفادار پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں کی گود ام الخیر فاطمہ کی طرح ہو جائے تو آج بھی بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام پیدا ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر آگے خون کے آنسو رونے سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کا پلان کرنا ہوگا، اپنے بچوں کی تربیت کا منصوبہ بنانا ہوگا، اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ دیکھو ماں ایک زمین کی طرح ہوتی ہے، ماں کا کردار زمین کی طرح ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زمین خراب ہو تو اس خراب زمین میں کبھی اچھی فصل آ جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر ماں گانے سنے گی اور ماں گانے گنگنائے گی تو بیٹا کبھی نیک اور متقی نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر مردوں سے بے پردہ گفتگو کرے گی، مردوں سے بے پردہ بات چیت کرے گی، فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں کے ساتھ کرتی رہے گی تو بیٹا کبھی بھی نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر اپنے شوہر سے جھگڑا کرے گی، یعنی ماں باپ میں جھگڑا ہوگا تو اولاد کبھی بھی جو ہے وہ شریف نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو جھگڑا کرتے دیکھ کر اولاد بھی جھگڑا کرے گی۔ میری بہنوں یاد رکھنا، اگر تم صدقہ نہیں کرو گی تو تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں دینے والی نہیں بنے گی بلکہ وہ لوٹنے والی بنے گی۔ اے میری بہنوں، اگر تم گالی دو گی تو تمہاری اولاد تم کو سن کر کے گالیاں دے گی۔ اگر تم سیریل میں زنا کے مناظر دیکھو گی تو تمہاری اولاد بھی وہ زنا کے مناظر بچپنے میں دیکھ کر جوان ہو کر کے پھر وہ بھی بدکاری کرتے نظر آئیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج اگر بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے تو کس نے کوچنگ کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ کس نے ذہنی تربیت کی تمہاری بچیوں کی بھاگنے کے لیے؟ تمہاری بچیوں کو آوارہ پن پہ کس نے ابھارا؟ یقیناً تمہارے گھر کوئی آیا تو نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے تو نہیں آیا، کوئی بگاڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی بدکاری پہ اکسانے کے لیے نہیں آیا، پھر آخر کون سی چیز تھی؟ تو یہ بات یاد رکھنا، اولاد کو بگاڑنے میں اس وقت جو سیریل رول ادا کر رہے ہیں، اتنے زہریلے
ملے ہیں یہ سیریل، یہ دیکھنے میں تو بظاہر بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ ہمارے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک نرم پہلو تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا، یہ سیریل تو گھریلو سیریل ہے، اس میں تو گھریلو کہانی بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو پاکستانی سیریل ہے، یہ تو فلاں ملک کے سیریل ہے، اس میں تو اسلام بھی بتایا جاتا ہے۔ سن لو، ہمیں سیریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دین سکھائیں گے وہ لوگ جو نچنیے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو گویے ہیں، دین سکھائیں گے وہ لوگ جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں۔ ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اصحاب مصطفیٰ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے اہل بیت کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے غوث و خواجہ کی ذات کافی ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے صوفیہ کی ذات کافی ہے۔ ہم سیریل سے دین سیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ اکبر، بزرگان چشت اہل بہشت میں بابا فرید الدین گنج شکر اس ہستی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، چشتیت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ بابا صاحب کا نام نہ آ جائے، ان کی خدمات نہ آ جائے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے جس نے آفتاب میں چشت میں دو ایسے شیر پیدا کیے ہیں، یا دو ایسے آفتاب جگمگائے ہیں، ایک بابا نظام الدین اولیاء اور ایک سرکار صابر کلیر، جس نے سلسلہ چشتیہ کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جوانی ہے، اور جوانی میں آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے کسی پیر کو تلاش کرنا ہے اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ آپ جانتی ہیں پیری مریدی کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے، آپ بھی کسی سے مرید ہوں گے یا مرید ہونے کا ذہن ہوگا، اگر ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے بعد مغرب کے بعد شیخ طریقت حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں تو آپ مرید ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ایک ضمنی بات میں نے کی تو اللہ اکبر، بابا فرید الدین گنج شکر کو بھی پیر ڈھونڈنے کا ایک شوق تھا کہ کوئی اچھا سا پیر مل جائے، اس لیے کہ یاد رکھنا اگر پیر اچھا مل جاتا ہے تو انسان جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، عبادتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، عبادتیں کی لذتیں دوبالا ہو جاتی ہے، بلکہ عبادتوں کی لذتیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے اچھے پیر کی وجہ سے۔ تو اس وقت لوگ جو ہے پیر ڈھونڈا کرتے تھے اور ڈھونڈ کر کے مرید ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بابا فرید الدین گنج شکر کی جوانی ہے اور جوانی کی بھی شروعات ہے۔ اللہ اکبر، بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے۔ اللہ اللہ، جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس وقت خانقاہ میں قدم رکھا جب لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے۔ بابا صاحب کو ایک نظر میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیکھا، بہت بڑے بزرگ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، غوث پاک مرشد کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور ان کی خانقاہ کے اندر بابا صاحب پہنچے مرید ہونے کے لیے۔ دسترخوان لگ چکا تھا، ایک نظر میں بابا صاحب کو دیکھا، پہچان گئے، اس لیے کہ صاحب نظر کے لیے انسان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اپنا اور اپنے پریوار کا خیال ضرور رکھنا۔